السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، عزیزان گرامی، ہم سب لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے رمضان شریف کا آخری عشرہ پڑھا تھا، جس کی ریڈنگ ہو چکی ہے۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں اور جنہیں مصنف نے یہاں لکھا ہے، میں انہیں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، اور اس سے پہلے آپ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور متعلقہ سبق کھول لیں، اور جن لفظوں کے معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ بعد میں انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ پہلا لفظ ہے آخری عشرہ، یعنی 21 رمضان سے ختم ماہ تک کے دن۔ اعتکاف ایک خاص عبادت مراد ہے جس کی تفصیل اس سبق میں بتائی گئی ہے۔ لفظی معنی تنہائی میں بیٹھ جانا۔ میں نے اس سبق میں غور کیا، لیکن کوئی ایسا مشکل لفظ مجھے نظر نہیں آیا جسے باقاعدہ بورڈ پر لکھایا جائے، اس لیے اب ہم اس سبق کے متعلق سوالوں کے جوابات معلوم کریں گے جو بورڈ پر لکھائے جائیں گے۔ آپ تمام طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ آپ اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں۔ میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، سوالوں کے ساتھ ان کے جوابات وہاں لکھ رہا ہوں۔ آپ اپنی اپنی کاپیوں پر انہیں نوٹ کریں اور صفائی ستھرائی کا خاص لحاظ رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، رمضان کا آخری عشرہ کس طور پر گزارنا چاہیے؟ جواب نمبر 1، رمضان شریف کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس لیے
اس اشرا میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہوں انہیں اس اشرا میں خاص طور سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ صدقہ و خیرات بھی دینی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اس اشرا میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے اور اس اشرا کی طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال نمبر 2، اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بیان کرو۔
جواب نمبر 2، رمضان شریف کے آخری عشرہ کے شروع ہوتے ہی مسجد کے ایک گوشے میں پردہ گھیر کر اس میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اعتکاف کب سے کب تک کیا جاتا ہے؟ جواب نمبر 3، اعتکاف رمضان شریف کی 21 تاریخ کے شروع ہوتے ہی عید الفطر کے چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، اعتکاف کرنے والے کے لیے کون کون سے کام منع ہیں؟ جواب نمبر 4، اعتکاف کرنے والے کو
जमात के साथ नमाज अदा करने और ज़रूरी हाजतों को पूरा करने के अलावा एतकाफ़ की जगह से निकलना मना है और एतकाफ़ की हालत में दुनिया के काम धंधे सब ममनू हैं। सवाल नंबर 5, सबक के आखिर में आपसे क्या कहा गया है? जवाब नंबर 5, सबक के आखिर में हमसे ये कहा गया है कि बड़े होकर कभी रमज़ान शरीफ में तुम भी एतिकाफ़ का अमल करना, क्योंकि इसमें बड़ा सवाब है। सबक रमज़ान का आखिरी अशरा मुकम्मल तौर पर आप पढ़ चुके हैं। इसके सभी सवालों के जवाबात बोर्ड पर लिखाए जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपने भी अपनी अपनी कापियों पर नोट कर लिए होंगे। हमारे आज के सबक के लिए मुतय्यना वक्त में से अभी कुछ बाकी है, इसलिए अब हम आगे का सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है शब-ए क़द्र का बयान। अज़ीज़ बच्चों, अब आप अपनी कापियाँ और कलम अपने बैग में रख लें और किताब निकाल करके चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम का 47वां सबक खोल लें।
ہم اسی سبق کی قرأت کریں گے۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھیں کہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں ایک رات شب قدر بڑی عزت والی رات ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، مگر ان تاریخوں میں کسی سال کسی تاریخ میں اور کسی سال کسی تاریخ میں یہ رات گھومتی رہتی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے اس رات کی تلاش کے لیے اوپر کی ذکر کی ہوئی 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اس طور پر ایک نہ ایک قدر والی رات ان کو مل جاتی ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس میں رحمت الہی کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں بڑی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک رمضان مبارک فرمائے، ان راتوں میں جب جاگو تو اللہ کو یاد کرو اور اس سے دعائیں مانگا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک تو معاف کر دینے والا ہے اور اسی کو دوست رکھتا ہے کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کر دیا کریں۔ الہی تو میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ پیارے بچوں، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، اس سے اللہ راضی ہوگا اور دنیا میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گے۔ حسب روایت صاحب کتاب نے اس سبق میں استعمال کیے گئے مشکل لفظوں کے معنی لکھے ہیں، میں انہیں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، غور سے سنیں اور بعد میں انہیں یاد کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے آخری عشرہ۔ رمضان شریف کے آخر والے 10 دن اس سے مراد ہیں۔ قیادت میں یعنی ان کی ماتحتی میں، ان کی رہنمائی میں تلاوت کرنا، اس کا معنی ہے قرآن شریف پڑھنا۔ لغزشوں، یہ لغزش کی جمع ہے، معنی خطاؤں، غلطیوں۔ آنکھوں کا تارا بن جاؤ گے یعنی سب کے پیارے ہو جاؤ گے۔ عزیز بچوں، مجھے اس سبق میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ملا جسے باقاعدہ بورڈ پر لکھ کر اس کا معنی آپ کو بتایا جائے، اس لیے اب ہم اس سبق کے متعلق دیے گئے سوالوں کے جوابات معلوم کریں گے، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے متعینہ وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ
اس سبق کے سوالوں کے جوابات آئندہ سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔